سندھ میں آج پھر دن 12 سے سپہر 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس دوران استثناء حاصل کاروبار بھی بند رہیں گے۔ مساجد میں صرف عملہ نماز جمعہ ادا کرے گا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں۔ سنجے، بتائیے گا کہ خاص کر جمعے کے دن کے حوالے سے کیا SOPs بنائے گئے ہیں؟ دیکھیں، آج بھی جمعے کے روز 12 سے 3 بجے تک تمام کاروبار بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج بھی 12 سے 3 کے درمیان سخت لاک ڈاؤن ہوگا۔ ان 3 گھنٹوں کے دوران عوام کی نقل و حرکت پر محکمہ داخلہ نے مکمل پابندی عائد کی ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کو بھی سڑکوں پر آنے نہیں دیا جائے گا۔ جن شہریوں نے اس دوران خلاف ورزی کی، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ عام دنوں میں گروسری سمیت جو دیگر دکانیں اور کاروبار کھلے ہوتے ہیں، انہیں بھی ان 3 گھنٹوں کے دوران مکمل بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ مساجد میں باجماعت عملہ نماز ادا کرے گا۔ مساجد میں اذان بھی ہوگی، جبکہ شہریوں سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ گھروں پر نماز جمعہ ادا کریں اور انسانیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ نماز جمعہ گھر پر ادا کریں۔ سنجے، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ٹویٹ میں یہ پیغام دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ خود کو انہوں نے گھر میں کوارنٹین کر لیا ہے، جبکہ عوام سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ بھی اس معاملے پر احتیاط کریں۔ اہم خبر، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر جن کا کرونا ٹیسٹ ہوا، جس کی رپورٹس آ گئیں جو کہ مثبت آئی ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی نے ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا ہے، جبکہ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ عوام بھی اس معاملے پر احتیاط برتیں۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ ان کی اسد قیصر سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تو وہ کورونا ٹیسٹ کرا لیں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ ہم ان کی صحت کے لیے اور جلد ریکوری کے لیے دعا گو ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس حوالے سے محتاط رہیں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں اور گھروں میں رہنے کی جو ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آف اینڈ ڈان، اور مجھے آخری ملاقات کا پتہ نہیں کہ کب ہے، لیکن ظاہر ہے اگر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر ضرورت ہوئی تو کیوں نہیں ہے، ٹیسٹ کرنے میں کیا حرج ہے۔ اور اب ایک اچھی خبر، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول 15 روپے جبکہ ڈیزل 27 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ ڈیزل مارچ 2010 کے بعد پہلی بار پیٹرول سے سستا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت 30 روپے کمی کے بعد 47 روپے 44 پیسے ہو گئی۔ اسلام آباد سے وہاب کامران کی رپورٹ دیکھیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو بالآخر مل ہی گیا۔ پیٹرول 15 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 27 روپے 15 پیسے فی لیٹر سستا، لائٹ ڈیزل بھی 15 روپے اور مٹی کا تیل 30 روپے 1 پیسہ فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 81 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے پہلے جنوری 2018 میں پیٹرول کی قیمت 81 روپے 53 پیسے تھی۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 80 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ جنوری 2018 میں ڈیزل کی قیمت 80 روپے فی لیٹر تھی۔ کمی کے بعد لائٹ ڈیزل 47 روپے 51 پیسے اور مٹی کا تیل 47 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ اکتوبر 2017 میں بھی ان دونوں مصنوعات کی قیمت لگ بھگ اتنی ہی تھی۔ اوگرا سمری میں پیٹرول 20 روپے 68 پیسے، ڈیزل 33 روپے 94 پیسے، مٹی کا تیل 44 روپے 7 پیسے اور لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کی گئی تھی، تاہم حکومت نے اس پر مینوان عمل نہیں کیا۔ وہاب کامران، سما، اسلام آباد۔ پیٹرول سستا ہو گیا لیکن دودھ کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صدر ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے یہ صاف کہہ دیا کہ دودھ کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت دودھ کے نرخ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دودھ کی قیمت میں اضافے کا عندیہ بھی دے دیا۔ دودھ مہنگا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ یہ ہم رمضان مبارک کے احترام میں اور کورونا کے جو معاملات ہیں اس وجہ سے رک گئے ہیں۔ دودھ کی قیمتیں پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے سے مشروط نہیں ہیں۔ ہماری انویسٹمنٹ جو بھینس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، اس کے بعد ہماری مینجمنٹ کاسٹ ہے، اس کے بعد اس کا کنسنٹریٹ ہے جو کہ اس کا چارہ ہے، اجناس ہے، بھوسا ہے، گرین فوڈر ہے، یہ سب چیزیں اس میں انحصار کرتا ہے دودھ کی قیمتوں کا۔
اور پیٹرول مہنگا ہو جائے تو ہر چیز مہنگی، لیکن ریٹ کم ہو تو دیگر اشیاء کے دام وہی کے وہی۔ اس سال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اب تک 35 روپے سے زیادہ کی کمی ہو چکی ہے، لیکن کچھ سستا نہیں ہوا۔ پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے کمی کے بعد کیا سستا ہونا چاہیے، جانتے ہیں وہاب کامران کی اس رپورٹ میں۔ سال 2020 میں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں واضح کمی۔ ملک میں جب بھی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئیں تو اشیاء خورونوش، ٹرانسپورٹ، تعمیراتی سامان سمیت ہر چیز کے نرخوں کو بھی پر لگ گئے، لیکن جب کبھی ریٹ کم ہوئے تو اس کا فائدہ عوام کو نہیں ملا۔ اس سال بھی اب تک پیٹرول اور ڈیزل سستے ہوئے مگر کسی بھی چیز کی قیمت نیچے نہیں آئی۔ کیا اس بار قیمتوں میں واضح کمی کے بعد اشیاء ضروریہ بھی سستی ہوں گی؟ ایسی امید لگانا بالکل بیکار ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح میں اتنی ہی کمی ہونی چاہیے جتنا پیٹرول اور ڈیزل سستے ہوں، لیکن پاکستان میں قیمتوں میں کمی کے دیگر اشیاء پر اثرات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام بڑے ریلیف سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہاب کامران، سما، اسلام آباد۔ سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹرز کو گاڑیاں سڑکوں پر لانے سے صاف منع کر دیا، واضح کر دیا کہ جب تک لاک ڈاؤن ہے ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی برقرار رہے گی۔ ٹرانسپورٹرز اتحاد نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ٹیکس کی مد میں 100% ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ موٹر سائیکل رکشہ ایسوسی ایشن نے اتوار کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دینے کی دھمکی دے دی۔ ہمیشہ میٹھی میٹھی باتیں کی جاتی ہیں، یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں۔ اگلے 2-3 دن کے اندر ان کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے لیے کوئی ایک بڑا پیکیج جو ہے اناؤنس کریں گے۔ سندھ حکومت کی چکنی چپڑی باتوں کا ٹرانسپورٹرز کو بھی اندازہ ہو گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ نے ایسوسی ایشن کے رہنماؤں سے ملاقات کی تو بڑا ریلیف پیکیج دینے کا لالی پاپ دے ڈالا۔ بہت جلد بہت اچھے اعلانات ہم ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کریں گے، ان کو بھی ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے بھی ضرور ریلیف کا اعلان بہت جلدی کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے وفاق پر ملبہ ڈالتے ہوئے واضح کر دیا کہ لاک ڈاؤن تک پبلک ٹرانسپورٹ کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فوٹو کا انداز میں بتا دیجیے گا کہ ٹرانسپورٹ کب کھلے گی۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ لاک ڈاؤن کب ختم کرنا ہے، کب کس وقت ختم کرنا اور کتنے دنوں کے بعد کس طریقے سے چیزوں کو واپس لانا ہے۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے رہنماؤں نے وزیر ایکسائز پر کڑی تنقید کرتے ہوئے 100% ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ احمقانہ حرکت کی ہے۔ 3 دن پہلے مکیش کمار چاولہ نے جو ریلیف دیا ہے 25% اونٹ میں زیرے کے برابر ٹرک، بسز، ڈمپرز جو ہیں ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا ہے۔ ہم اس وقت میں بھی خدمت کر رہے ہیں عوام کی، ہمیں 100% ریلیف چاہیے تمام ٹیکسوں میں۔ صوبائی وزیر اور ٹرانسپورٹرز کے اجلاس میں ایس او پیز اور مشاورت کی گئی، لیکن ان پر عمل درآمد اسی وقت ہوگا جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا۔ رہی بات ریلیف پیکیج کی تو اس کا صرف اعلان ہی کیا گیا ہے۔ ایسے میں موٹر سائیکل رکشہ ایسوسی ایشن نے بھی سندھ سرکار کو دھمکی دے دی ہے۔ 2 دن کا ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں۔ سنڈے کی صبح یا اتوار کی صبح جو ہے ہم تمام رکشے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارا رکشہ ہے، وہ رکشوں کے ساتھ ان کی فیملیاں، ان کے بچوں کے ساتھ ہم سی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ جب تک ہمارے مطالبات، ہمارے ساری چیزیں مانی نہیں جائیں گی، ہمارا روزگار بحال نہیں کیا جائے گا، ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ بڑے ٹرانسپورٹرز کے علاوہ رکشہ چلانے والے بھی فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا مگر حکومت راشن کے بجائے لالی پاپ دے رہی ہے۔ اشرافیہ نے سارے ملک کے لیے فیصلے کر لیے، فوری لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ غریبوں اور محنت کشوں کا کسی نے نہیں سوچا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں ایران میں عوام کی مشکلات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مصر میں دہاڑی دار طبقے کی وجہ سے لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے وینٹیلیٹر، N95 ماسک اور دیگر طبی سامان ملک میں تیار ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک بار پھر مکمل لاک ڈاؤن پر تنقید۔ احساس پروگرام سے متعلق میڈیا بریفنگ میں کہا، ایران میں بھی عوام کی مشکلات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میری کل پریزیڈنٹ روحانی ایرانی صدر سے بات ہوئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ سارا کاروبار وہ اپنا چلا دیں ایران کے اندر۔ مصر میں دہاڑی دار طبقے کی وجہ سے ہی سخت لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا، اس کے باوجود وہاں اموات پاکستان جتنی ہی ہے۔ مصر کے اندر انہوں نے دہاڑی دار جو مزدور کام کرتے تھے وہ انہوں نے پوری کوشش کی کھلے رہنے کی، جو ان کے بڑے پروجیکٹس تھے وہ چلنے دیے، کنسٹرکشن چلنے دی۔
اس سے قبل کامسٹیک ہیڈ کوارٹرز میں طبی مصنوعات کی نمائش کی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا، غریب آبادی کا سوچا ہی نہیں۔ لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی، جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دہاڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غریب آبادیوں میں ایک کمرے میں 6 افراد رہتے ہیں، انہیں سماجی دوری کا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا کہ وینٹیلیٹرز، N95 ماسک اور دیگر طبی سامان ملک میں تیار ہو رہا ہے۔ کتنا مشکل تھا وینٹیلیٹر بنانا، جو نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب پاکستان میں فیصلے غریب طبقے کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے عالمی مالیاتی اداروں سے ملنے والا ریلیف صوبوں کو بھی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ وفاقی حکومت غریبوں کا ساتھ دینے کی بجائے صوبے کے فلاحی کاموں کو سبوتاج کر رہی ہے۔ سندھ کے ہر اقدام کی مخالفت افسوسناک ہے۔ کورونا وائرس اور ملک کی معاشی صورتحال پر پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کے ہر اقدام کی مخالفت افسوسناک ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی، ورلڈ بینک، ADB اور G20 ممالک سے ملنے والا ریلیف صوبوں کو دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا وفاقی حکومت غریب عوام کا ساتھ نہیں دے رہی، الٹا ہمارے فلاحی کاموں کو سبوتاج کرنے میں لگی ہے۔ دوسری جانب چیف سیکریٹری سندھ کی زیر صدارت کورونا ایمرجنسی فنڈ سے متعلق اجلاس میں بتایا گیا کہ اب تک 3 ارب 50 کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں۔ سیکریٹری صحت نے کہا فنڈ سے خریدے گئے آلات موصول ہونا شروع ہو گئے۔ PAF میوزیم میں فیلڈ ہسپتال قائم کرنے کے لیے 3 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ صوبے کے مختلف ہسپتالوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کرنے کی بھی منظوری۔ میڈیکل آلات خریدنے کے لیے 72 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے۔ سنجے سادوانی، سما، کراچی۔ اور حکومت کی جانب سے بے روزگاروں اور چھوٹی صنعتوں کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار والوں کے لیے 50 ارب روپے مختص کر دیے ہیں۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالات کنٹرول میں ہیں۔ لاک ڈاؤن سے متاثرہ معیشت کی بحالی کا عزم، حکومت کا چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے پیکج کا اعلان۔ حماد اظہر نے بتایا کہ کورونا ریلیف فنڈ کو مزدور احساس پروگرام میں ضم کر رہے ہیں۔ اس پیکج سے 35 لاکھ چھوٹے کاروبار پاکستان میں مستفید ہوئیں گے۔ 50 ارب روپے رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے۔ جب بھی وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے تو حکومت پاکستان اگلے 3 ماہ کا ان کا بجلی کا بل ادا کرے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کورونا کا پھیلاؤ توقعات سے کم ہے اور حالات کنٹرول میں ہیں۔ ان حالات کو دیکھ رہے ہیں، مستقبل کے فیصلوں میں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی اگر مدد ساتھ رہی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، تو امید ہماری یہی ہے کہ اگلے ہفتے جب ہم فیصلے کریں گے تو ہم آسانی کی طرف جائیں گے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ماہرین کی مشاورت اور زمینی حقائق کو دیکھ کر ہی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ پوری کوشش ہے کہ غریب طبقے پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔